آئیے نظم پڑھتے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے دمے سحر سے، تارے کہنے لگے قمر سے، نظارے رہے وہی فلک پر، ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر۔ کام اپنا ہے صبح و شام چلنا، چلنا چلنا مدام چلنا۔ نظم کے ابتدائی حصے میں ستارے چاند سے کچھ ڈرتے ڈرتے بات کر رہے ہیں۔ پہلے مصرعے میں دمے سحر سے مراد سحر کی پھونک یعنی صبح کی آمد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سحر کا وجود تاروں کے حق میں موت کا پیغام ہے، اس لیے وہ دمے سحر سے ڈرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ صبح ہونے سے تاروں کی چمک ماند پڑ جاتی ہے اور دنیا کے جس حصے میں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں آسمان پر تارے ہونے کے باوجود نظر نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ تارے صبح کی آمد سے خوفزدہ ہیں۔ اور قمر سے کہتے ہیں یعنی چاند سے کہتے ہیں کہ آسمان پہ وہی نظارے ہیں۔ اب کیسے نظاروں کی بات کی ستاروں نے؟ یعنی صبح ہوتی ہے، سورج کی روشنی چھا جاتی ہے، پھر سورج غروب ہو جاتا ہے اور رات چھا جاتی ہے۔ رات میں چاند اور تاروں کا راج ہوتا ہے اور پھر دوبارہ وہی صبح، دن اور پھر وہی رات۔ تارے کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے یہی مناظر دیکھتے آ رہے ہیں اور آسمان کے نظاروں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور ہم بھی چمک چمک کر تھک چکے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کام تو صبح و شام گردش کرنا ہے، ہمیشہ سے ہمارا کام چلنا ہے، گردش میں رہنا ہے، سفر کرنا ہے۔ چند مزید اشعار پڑھتے ہیں۔ بے تاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے۔ رہتے ہیں ستم کشے سفر سب، تارے، انساں، شجر، حجر سب۔ ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا، منزل کبھی آئے گی نظر کیا۔ ستارے مزید چاند سے سوال کر رہے ہیں کہ اس جہاں کی جو بھی چیز ہے کسی کو بھی سکون حاصل نہیں، سبھی چیزیں اپنے سفر پر ہیں، ذرا دیر کو بھی کوئی نہیں ٹھہرتا اور نہ ہی سکون حاصل کرتا ہے۔ اے چاند یہ تو بتا کہ اس عالم رنگ و بو یعنی کائنات کی ہر شے تغیر سے کیوں دوچار ہے؟ ان کی بے چینی میں، اضطراب میں کمی کیوں نہیں آتی؟ کیوں انہیں سکون حاصل نہیں ہوتا؟ یہاں تو ہر جانب سب لوگ سفر میں رہتے ہیں۔ ہماری بات تو الگ رہی، یہ انسان، درخت، پتھر سبھی سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے رہتے ہیں اور یہ سفر کب ختم ہوگا یہ کسی کو نہیں پتہ۔ کیا اے چاند تو ہمیں بتا سکتا ہے کہ کیا یہ سفر کبھی اور کسی مرحلے پر جا کر ختم بھی ہوگا اور کبھی ہم اپنی منزل مقصود کو دیکھ بھی سکیں گے یا نہیں؟ مراد یہ ہے کہ ستاروں کے الفاظ میں اس کائنات کی ہر شے تغیر پذیر ہے، کسی کو بھی سکون حاصل نہیں، یعنی سفر جاری ہے اور منزل ناپید۔